السلام علیکم وعلیکم سر، السلام میں نے ورحمۃ پوچھنا اللہ تھا کہ وبرکاتہ۔ مکان گروی لینا جائز ہے یا نہیں؟ مکان گروی لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایکچولی ان سے تفصیل سے بات ہوئی میری، اور ان کا موقف یہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گروی رکھنا گویا کہ جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ایک ہیوی ڈپوزٹ پر مکان خریدا جاتا ہے، خریدا نہیں جاتا، ڈپوزٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ڈپوزٹ کرنے کے بعد مالک مکان آپ کو مکان دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بدلے آپ اس میں رہتے ہیں، اور جب آپ کو 2-4 سال کے بعد مکان چھوڑ کر جانا ہو تب آپ سے وہ پیسے آپ کو واپس دے دیتا ہے، جو اماؤنٹ آپ نے ان کو دیا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی کچھ ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید یہ گروی رکھنا ہے۔ نہیں، یہ گروی رکھنا نہیں ہے، اس کی دوسری اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ البتہ شریعت میں گروی رکھنا کسی بھی چیز کا جائز ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنا کوئی سامان یا مکان گروی رکھتے ہیں، تو یہ مکان مرہون یعنی کہ گروی ہے، اور آپ کے لیے قرض کی رقم کے بدلے گروی میں مقروض سے مکان لے کر اپنے پاس رکھنا، اس کو یہ اہل علم کے یہاں بالکل جائز ہے۔ اس صورت میں آپ نے جو اماؤنٹ لیا ہے، وہ اپنا گھر اس کو دینے کے بدلے وہ اماؤنٹ بطور قرض آپ نے لیا ہے، اور اس شخص نے جس شخص نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے وہ مالک نہیں بنا ہے گھر کا، اس نے گھر خریدا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کو بیچا ہے۔ تو آپ نے جس کو گروی گھر دیا ہے یا زیورات دیے ہیں یا کوئی سامان دیا ہے، تو وہ بطور امانت آپ کے پاس اس نے رکھوایا ہے، اور آپ نے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کہ بھئی 10 لاکھ ہے 5 لاکھ ہے، یہ آپ لے لیجئے، استعمال کر لیجئے، کام کر لیجئے، اور جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب آپ مجھے دے دیجئے گا، اور پھر جب آپ مجھے پیسے دے دیں گے تو میں آپ کو جو آپ کی رقم ہے وہ لوٹا دوں گا۔ ایسی صورت میں آپ مکان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے چینل پر سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز اور دیگر علماء کے اس ٹاپک پر پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو آپ کو اگر ہیوی ڈپوزٹ آپ نے دیا ہے اور ڈپوزٹ پر آپ نے مکان لیا ہے، اس کی شکل گروی کی شکل نہیں ہے۔ گروی کی شکل تو یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو دی ہے، آپ نے، اور اس کے بدلے آپ سے میں نے 10 لاکھ روپے لے لیے ہیں، یہ چیز آپ کے پاس امانت رہے گی۔ آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، نہ ہی اس بات کا حق ہے کہ آپ اس کو کرائے پر دے دیں، اور نہ ہی آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بطور امانت آپ کے پاس ہے۔ ان کیس اگر میں پیسے نہ دے پاؤں تو وہ رقم جو مجھ سے یا میں نے آپ سے لی ہے، اس کو آپ اور جس نے یہ چیز آپ کو دی ہے، ایسی صورت میں دونوں ایگریمنٹ کرنے کے بعد وہ چیز بیچی جا سکتی ہے، وہ بھی اتفاق سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی طرف سے خرد برد کر دیں اور پیسے جو آپ نے قرض دیے ہیں وہ دراصل ایک دوست کی یا ضرورت مند کی آپ نے مدد کی ہے، اس کے بدلے اگر آپ اس کا گھر استعمال کرتے ہیں یا چیز استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز استعمال کرنا سود کے زمرے میں آتا ہے، ایکسٹرا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اشیاء گروی رکھی، اور گروی رکھنے کو اہل علم نے اور شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ البتہ جو ڈپوزٹ رکھنا ہے، وہ ڈپوزٹ کی بھی جو ہمارے ہاں شکل ہے وہ 2 شکلیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ آپ ڈپوزٹ رکھ دیں اور ڈپوزٹ رکھنے کے بعد پھر گھر یوز کریں اور گھر کا کرایہ نہ دیں، تو یہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ہی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اصولی طور پر تو آپ کو کرایہ دینا چاہیے۔ جب آپ
2 سال کے بعد گھر خالی کریں گے تو آپ پیسے وہ آپ کو دے دے گا نا واپس. تو پھر یہ جو آپ اتنی دن اس کے مکان کو استعمال کیا ہے تو پھر کیا کیا آپ نے؟ پیسے دیے نہیں. اگر آپ نے پیسے نہیں دیے ہیں تب آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے. لیکن اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں اور مناسب رقم آپ اس کو جو وہاں کا ریٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 20,000 کا کرایہ ہے اور 100-200 روپے دے رہے ہیں، تو یہاں پر بھی 1,800-1,900 روپے یا 18-19,000 روپے جو ہیں جو کہ آپ نے اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا ہے، وہ دراصل سود کے زمرے میں آئے گا. تو دونوں چیزوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے سود پر چیز یعنی کہ ڈپوزٹ پر چیز حاصل کی ہے تو اس کو آپ کو اس کا کرایہ دینا ہے تو جائز ہے، کرایہ اگر آپ دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ کرایہ نہیں دے رہے ہیں تب وہ سود کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر آپ نے یہ جو گروی رکھنا ہے اور گروی سامان آپ نے گروی رکھا ہے تو جو جس کے پاس سامان رکھا ہے وہ اس چیز کو اگر استعمال کرتا ہے تو وہ استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے پاس وہ امانت ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے، مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو کرایہ دوں گا، تب اس شکل میں پھر اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ گروی کا ایگریمنٹ نہیں رہے گا، پھر کرایہ دار بن جائے گا وہ آپ کا. ایسی صورت میں کرائے کا ایگریمنٹ مختلف طریقے سے جو کہ رائج ہے آپ کے ممالک میں وہ آپ کو بنانا ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گروی رکھنا جائز ہے اور ڈپوزٹ پر بھی مکان میں رہنا جائز ہے، البتہ جو اس کی شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں ان کو درست کر لیجئے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.